نمبر ہے 15 نمبر آیت سورہ حشر۔ کمثل الذین صفحہ نمبر کیا ہے 14 کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون کمثل الشیطان شیطان کی مثال کی طرح یا شیطان کے حال کی طرح کمثل الذین من قبلہم ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے تھے قریب ہی ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے معاملے کا اپنے کام کا وبال چکھ لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک کمثل الشیطان شیطان کے حال کی طرح اذ قال للانسان اکفر جب وہ کہتا ہے انسان کو کہ تو کفر کر فلما کفر پھر جب انسان کفر کر لیتا ہے قال تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک میں تو تجھ سے بری ہوں انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو منافقین ہے نا انہوں نے کہا بنو قریظہ کو کہ گھبرانا نہیں ہے، اگر تمہارے خلاف لڑائی کی نا مسلمانوں نے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اگر تمہیں مدینے سے نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہ ان کو کہہ رہے تھے ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تمہارے تک آئیں گے، ورنہ پہلے ہمارا مقابلہ ہوگا پھر تمہارا مقابلہ ہوگا، تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ منافق کہہ رہے تھے یہودیوں کو، بنو قریظہ کے یہودیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تو پیچھے ان کی باتوں کا رد کیا کہ یہ بس ان کی باتیں ہیں، ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اگر یہودیوں کے خلاف مسلمان لڑیں تو منافق یہودیوں کے ساتھ مل کر لڑیں، یہ ان کی جرت نہیں ہے، اتنا وہ کر نہیں سکتے۔ اور اگر یہودیوں کو مدینے سے نکالنا تو منافق بھی ان کے ساتھ نکل جائیں، اتنی بھی ہمت ان کے اندر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کی مثال انہی لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو قریب ہی ان سے پہلے گزرے ہیں، اس سے مراد بنو نذیر ہے۔ جس طرح منافقوں نے بنو قریظہ کو کہا تھا نا کہ تم نے گھبرانا نہیں، تمہارے خلاف لڑائی ہوئی تو ہم لڑیں گے، تمہیں نکالا تو ہم بھی نکل جائیں گے، اسی طرح انہوں نے بنو نذیر کو بھی کہا تھا۔ لیکن جب بنو نذیر کے خلاف مسلمان لڑے تو کوئی منافق بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اور جب بنو نذیر کو مسلمانوں نے نکالا تو کوئی منافق بھی ان کے ساتھ مل کر نکلا ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کے پچھلے قبیلے کے ساتھ انہوں نے کیا نا قریب ہی چند دن پہلے ہی، اس قبیلے کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ جب مسلمانوں نے ان کے خلاف لڑنا ہے تو کسی منافق نے بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آنا، اور جب ان کو مسلمانوں نے مدینے سے نکالنا ہے تو کسی نے بھی ان کے ساتھ مل کر نہیں نکلنا۔ تو فرمایا کمثل الذین من قبلہم قریبا ان لوگوں کی حال کی طرح جو قریب ہی ان سے پہلے ہیں، ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے
کام کا وبال چکھ لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں ان کو سزا ملی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو منافق یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ کمثل الشیطان، شیطان کی طرح۔ اذ قال للانسان، جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ اکفر، اے انسان تو کفر کر، اللہ کے ساتھ کفر کر، اس کے رسول کے ساتھ کفر کر، یا کسی بھی غلط کام میں شیطان انسان کو لگاتا ہے تو بڑے سبز باغ دکھا کے لگاتا ہے، بڑی اس کو تھپکی دے کر اور اس کو ہلاشری دے کر لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے یہ کام کرنا ہے۔ فلما کفر، پھر جب وہ انسان جو ہے وہ شیطان کے کہے پر کفر کر لیتا ہے تو قال انی بریء منک، پھر شیطان کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان اس طرح کرتا ہے تو منافقوں نے بھی اس طرح کیا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ تو یہ قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جب حساب کتاب ہوگا نا تو سارا کچھ سامنے آئے گا تو کہیں گے ہمیں تو شیطان ہے، تو شیطان کہے گا میں نے ان کو کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے تو نہیں کہا تھا، صاف ہی مکر جائے گا۔ جیسے وہ بدر کے میدان میں بھی ہوا نا، وہ مشرکین مکہ جب لڑنے کے لیے نکلے تو پیچھے ایک قبیلے سے کچھ تھوڑا خطرہ تھا ان کو، یہ رحیق المختوم میں تفسیر ہے اس کی، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو شیطان اس قبیلے کے سردار کے روپ میں آیا اور کہنے لگا کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لڑنے کے لیے، ایسی کی تحصیل کی یہ تمہارے خلاف ہے۔ وہ ساتھ چلا گیا تو جب آگے دیکھے نا فرشتے تو پھر دوڑ لگائی پیچھے۔ انہوں نے کہا اب رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو بھاگ گیا نا میدان چھوڑ کر۔ مطلب یہ شیطان کی خسرت ہے کہ پہلے گناہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، اس کو گناہ پہ لگا دیتا ہے، اور پھر جب وہ لگ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر بڑے طریقوں سے لگاتا ہے۔ پرانا آدمی ہے نا، آدمی نہیں پرانا ہے، آدمی تو انسان ہوتا ہے، پرانا جن ہے، پرانا شیطان ہے، تو بڑا تجربہ ہے اس کا، ہزاروں سال اس کو ہو گئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرتے کرتے۔ انسان تو 60 سال کا ہوگا، 70 سال کا ہوگا، ہر 100 سال کا ہوگا، چلو کوئی بڑا تو 120 سال کا ہو جائے گا، اتنی کی عمر ہوتی ہے نا انسانوں کی، اس کی عمر تو ہزاروں سال ہو چکی ہے، تو اس کو بڑا تجربہ ہے کہ کس کو کیسے مینیور کرانا ہے، کس کی کمزور راگ کون سی ہے، کس نے کہاں سے قابو آنا ہے، بہت تجربہ ہے اس کا، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور ایک جگہ پر فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، کبھی اس کو دوست نہیں سمجھنا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے ورگلاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، کر لے جو تجھ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے خون گردش کرتا نا ایک ایک رگو ریشے میں جاتا ہے، دوڑتا ہے، ایسے شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسوسے ڈالتا ہے، بار بار آ کے وسوسے ڈالتا ہے، ایک طرف سے ناکام ہوتا ہے دوسری طرف سے آتا ہے، دوسری طرف سے ناکام ہوتا ہے تیسری طرف سے آتا ہے۔ کسی کے اندر عبادت کا بڑا شوق ہے تو اس کو کوئی غلط قسم کی عبادت بتا دے گا جو سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی کو گناہوں کا بڑا شوق ہے تو اس کو پھر بڑے بڑے گناہوں میں لگاتا ہے، اور کسی کو کہیں سے نہ پھنسے تو ریاکاری میں پھنسا لیتا ہے کہ اچھا نیک بندہ ہے چلو نیکی اس کو کرنے دو، نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی طریقہ اس کے دل میں کوئی بات ایسی کروا کے اس کے اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان ہے بہت چاتر ہے، چالاک ہے، ہوشیار ہے اور تجربہ کار ہے۔ اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ،
دیکھو نا جیسے کتے سے بچنا ہو تو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتے کے مالک کو گویا اس کو باندھ لے، ہم نے یہاں سے گزرنا ہے۔ تو شیطان سے بچنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کمزور ہے آدمی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑو کہ اللہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے تو نے مجھے بچانا ہے۔ تو فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے کمثل الشیطان، شیطان کی طرح۔ اچھا وہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، ویسے تو عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ ہو گیا اردو میں۔ تلبیس ابلیس اس کا نام ہے، وہ آپ لے لو سارے بھائی، اس کو ایک دفعہ پڑھو، پتہ تو ہو کہ ہمارا دشمن کیسے کیسے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ دیکھو نا ہم معسکر میں ہوتے تھے نا، ٹریننگ کرتے تھے، دورہ خاصہ ہو رہا ہے، دورہ عامہ ہو رہا ہے، یہ جو بھی مطلب، تو وہ ٹریننگ میں ہمیں کیا سکھایا جاتا تھا کہ جب تم نے وادی میں لانچ ہونا ہے تو دشمن اس طریقے سے